من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق اللہ العظیم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے آپ کو آخری نبی اور آخری رسول بنا کر کے بھیجا، ایسے خطے اور ایسے علاقے کے اندر بھیجا کہ جہاں پر تمام طرح کی برائیاں اور قباحتیں اور جہالتیں موجود تھیں. آپ تشریف لائیں اور لوگوں سے یوں کہا کہ تم ایک اللہ وحدہ لا شریک کا اقرار کر لو، فلاح یاب ہو جاؤ گے. اگر تم نے توحید کو اپنا لیا تو تم کامیاب اور فلاح یاب ہو جاؤ گے، اور اگر تم نے ایمان کو قبول کر لیا تو دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی تمہارے مقدر ہوگی. دنیا کے اندر بھی تمام چیزیں تمہارے لیے اور آخرت کے اندر بہترین ٹھکانہ جنت تمہارے لیے. تمہارا رب تم سے راضی اور خوش ہو جائے گا، تمہیں اپنا تقرب عنایت کرے گا. اور اگر تم نے اللہ کو ایک نہیں مانا، اگر تم نے وحدانیت کے اوپر ایمان نہیں لائے، اگر تم نے اللہ کی حکم عدولی کی، اللہ کی آیتوں کی تکذیب کی، میرے رسول ہونے کا انکار کیا، تو پھر یاد رکھو کہ ایک وقت مقرر ہے، ہر انسان کو یہاں سے رخصت ہو جانا ہے اور رب کریم کے سامنے حاضری دینی ہے. پھر وہاں پتہ چل جائے گا کہ جس نے وحدانیت کو قبول کیا تو ان کا ٹھکانہ جنت ہوگا، اور جنہوں نے انکار کیا، تکذیب کی، نافرمانی کی، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اور اس کام کے لیے اللہ نے ایک دن مقرر کر رکھا ہے کہ کائنات کی ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، ذرہ ذرہ ختم ہو جائے گا. اور اس دن کا نام قیامت ہے. جب قیامت آئے گی تو تمہیں جو یہ نظر آتے ہیں بڑے بڑے آسمان یا مضبوط ترین زمین یا میخوں کی شکل کے اندر یہ نصب پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، ان کا وجود نام و نشان تک ختم ہو جائے گا، اور اس زمین کے اوپر رہنے والے بسنے
کرنے والے جتنے حیوانات ہیں وہ تمام کے تمام ختم ہو جائیں گے، سارے انسان ختم ہو جائیں گے، پھر اپنے رب کے سامنے ان کی حاضری ہوگی، جتنے اعمال دنیا کے اندر کیے ہیں ان تمام اعمال کا تمہیں بدلہ یا سزا اللہ کی عدالت کے اندر ملے گی۔ اگر تم نے نیک کام کیے، اچھے کام کیے تو تمہیں جنت کی طرف لے جایا جائے گا، اور اگر تم نے اللہ کی منشا کے خلاف عمل کیا، اپنی خواہشات نفسانی کی تکمیل کی، شیطان کے مکر و فریب کے اندر پڑے رہے اور اپنی منچاہی عبادت کرتے رہے چاہے وہ شریعت کے خلاف تھی، تو پھر تمہیں سزا ملے گی اور جہنم کے اندر لے جایا جائے گا۔ کتنا خطرناک عذاب ہوگا کہ اس کے سننے کے ساتھ ہی انسانوں کے پتے پانی ہو جائیں گے۔ اتنا خطرناک عذاب اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو اللہ کے وجود کے منکر ہیں، اللہ کی وحدانیت کے منکر ہیں، اور اس کے ساتھ کسی نہ کسی کو شریک گردانتے ہیں۔ ان تمام کو عذاب کے اندر مبتلا کیا جائے گا۔ اس لیے تم میری بات کو سنو، میری بات کو سمجھو اور ایمان کے اندر داخل ہو جاؤ، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو۔ یہ آپ نے دعوت دی ہے وادی عرب کے اندر، خطۂ عرب کے اندر آپ کی یہ آواز گونجی تو وہ لوگ جو آپ کے مخالفین تھے، وہ لوگ جو 360 معبودان باطلہ کی پرستش کرنے والے تھے، ان لوگوں کو ناگوار گزرا اور انہوں نے آپ کی مخالفت شروع کی، آپ کی دشمنیاں شروع کر دی، آپ کے خلاف ایک محاذ قائم کر لیا اور لوگوں کو ایمان کے اندر داخل ہونے سے روکنے لگے۔ تو اس وقت بھی اللہ رب العزت نے اپنے نبی سے یہی کہا کہ جو پیغامات ربانی تم تک پہنچ رہے ہیں، جو احکامات ہمارے تم تک پہنچ رہے ہیں، وہ تمام کے تمام ان لوگوں تک پہنچاتے رہو، ان لوگوں کو سمجھاتے رہو۔ باقی ان کا کام ہے کہ اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں یا نہیں لاتے ہیں، ہمیں مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں، آپ ان کو سمجھاتے رہیے۔ آپ کا کام ہے خوشخبری سنانا۔ اگر ایمان کے اندر داخل ہو جائیں اور ان کو ہمارے عذاب سے، ہماری پکڑ سے، ہمارے عقاب سے ان کو ڈرانا ہے، اگر یہ نافرمانی کریں، اور بتا دو کہ ایک وقت متعین ہے تم سب کو ختم ہو جانا ہے اور وہ قیامت کا دن ہے۔ تو کچھ لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء اور مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ جو قریش مکہ تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی تھے، قرابت دار اور رشتہ دار تھے، انہوں نے آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ روایت میں آتا ہے کہ یہ حضرات جو قریش مکہ تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر آئے اور آ کر کے یوں کہا کہ تم ہمیں ڈراتے ہو کہ اگر ہم ایمان نہ لائیں، تم ہمیں ڈراتے ہو اگر ہم نے وحدانیت کا اقرار نہیں کیا، تم ہمیں ڈراتے ہو اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے، اور یوں کہتے ہو کہ قیامت آنے والی ہے، ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی، ہلاک ہو جائیں گی۔ آپ بتائیے وہ قیامت کب آئے گی؟ تب اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا۔ یہ لوگ آپ سے معلوم کرتے ہیں کہ قیامت کب آنے والی ہے۔ ساعت قرآن کریم کی اصطلاح کے اندر کہا جاتا ہے قیامت کو، جس دن کے اندر ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، ایسے دن کا نام
نام اصطلاح قرآن کے اندر ساعت ہے۔ تو ان لوگوں نے یہ سوال کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ نے کہا کہ ان سے یوں کہہ دیجئے انما علمها عند ربی، اس کا علم اور اس کی خبر تو میرے رب کے پاس ہے، میرا رب جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، اسی کا کام ہے کہ کب وہ اس کا وقت کھول دے اور وہ اچانک آ جائے۔ ان لوگوں کا منشا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا مذاق اڑانا تھا، اور جا کر کے سادگی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ بتائیے قیامت کب آئے گی تاکہ ہم قیامت کی تیاری کر لیں، ہمیں معلوم ہو کہ کون سے دن، کون سے سال اور کون سی تاریخ اور کون سے وقت کے اندر آئے گی، ہم اس کی تیاری کر لیں۔ اللہ رب العزت نے اس چیز کو ذکر نہیں کیا، اس کی بہت ساری حکمتیں اور مصلحتیں ہیں کہ اگر اللہ دن اور تاریخ کو متعین کر دیتے اور بتا دیتے کہ فلاں دن کے اندر، فلاں تاریخ کے اندر، فلاں وقت کے اندر قیامت واقع ہوگی، تو جو لوگ اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کی زندگی دوبھر ہو جاتی، ان کے اوپر غم کے پہاڑ ٹوٹ جاتے، اور دنیا کے جتنے کام ہیں وہ کر ہی نہیں سکتے تھے، فکر لاحق ہوتی۔ اور جو لوگ نافرمان ہیں، جب ان کو پتہ چلتا کہ 1 سال کے بعد میں، 2 سال کے بعد میں، 50 سال کے بعد میں، 100 سال کے بعد میں قیامت آئے گی، تو ان کا ڈر ختم ہو جاتا کہ ہم سے بعد میں آنے والی ہے، ہمیں کیا معلوم ہے۔ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر اللہ نے اس کا علم کسی کو نہیں دیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی انسان کو اپنی موت کا یقین ہو جاتا ہے تو آپ نے دیکھا ہے کہ اس کی حالت کیسی ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیے، اللہ نہ کرے کسی کو ایسی مہلک بیماری کی ڈاکٹر اطلاع دے دے، مثلا یہ کہہ دے کہ اسے کینسر ہے اور اس کی 6 مہینے کی مدت ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب تک ڈاکٹر نے نہیں بتایا ہے اس وقت تک وہ ہٹا کٹا تندرست رہتا ہے، صحت مند رہتا ہے، اور جیسے ہی اس کو بتا دیا جاتا ہے تو وہ بیماری اس کے دماغ کے اوپر اتنی حاوی ہو جاتی ہے کہ 6 مہینے کے اندر اندر ہی وہ رخصت ہو جاتا ہے اور بالکل سب سوکھ جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ تو جب ہم اپنی آنکھوں سے یہ دیکھتے ہیں کہ اگر جب کہ یقین نہیں ہوتا ہے، صرف اندازے اور آنکڑے سے بتاتا ہے، تو انسان کی ذات کے اوپر کتنا اثر ہوتا ہے۔ اور جب اللہ رب العزت بتلا دیتا کہ فلاں دن کے اندر قیامت آنے والی ہے، تو کوئی انسان ہل بھی نہیں سکتا، اتنا ڈر اور خوف اس کے اوپر ہوتا، کوئی کام دنیا کا کر نہیں سکتا، جو مقصد انسانی ہے دنیا کے اندر وہ بیکار ہو کے رہ جاتا۔ اس لیے اس چیز کو اللہ نے صیغہ راز کے اندر رکھا کہ قیامت کب آئے گی کچھ نہیں ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے۔ ایک اونٹنی کا دودھ نکالنے والا اونٹنی کا دودھ نکالے گا اور نکال کر کے ابھی لے کر کے چلے گا کہ اس کو استعمال کر لے، استعمال بھی نہیں کر پائے گا کہ قیامت آ جائے گی۔ ایک دکاندار اپنی دکان کھول کر کے کپڑے کا تھان کسی گراہک کو دکھائے گا، ابھی وہ کھولنے بھی نہیں پائے گا کہ قیامت آ جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی کھانا کھا رہا ہے، نوالا پلیٹ سے لگا کر منہ تک بھی نہیں لے جا پائے گا کہ قیامت آ جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اچانک قیامت آئے گی، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، کسی کو احساس بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ انسان ڈرتا رہے۔ اگر اسے پتہ
پتہ نہیں ہوتا ہے لیکن یہ یقین ہوتا ہے کہ تیرا خاتمہ یقینی ہے، تو وہ اپنی آخرت کی تیاری کرے گا، وہ اس کے اندر اللہ سے ڈرتا رہے گا کہ نہ جانے کب آ جائے۔ جیسے انسان کی موت ہے، کسی کو نہیں معلوم کہ کب اس کو موت آ سکتی ہے، کب اس کی زندگی کا خاتمہ ہو سکتا ہے، کب وہ دنیا سے نیست و نابود ہو سکتا ہے، اسے بھی مخفی رکھا ہے، ایسی قیامت کو مخفی رکھا تاکہ انسان اللہ سے ڈرتا رہے، ہمہ وقت اللہ کا خوف اس کے دل و دماغ کے اندر رہے۔ اگر اس کو متعین طریقے سے بتا دیا جاتا تو پھر وہ خوف اس کے اندر نہیں ہوتا، یا تو اتنا حاوی ہو جاتا کہ کوئی کام نہیں کر سکتا تھا، یا اتنا وہ اس سے دور ہو جاتا کہ پھر وہ سارے کام کرتا اور اسے اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہوتا۔ ان تمام مصلحتوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے قیامت کب آئے گی اس کا علم کسی کو نہیں دیا، نہ نبی کو دیا، نہ ملائکہ کو دیا، نہ انسانوں کو دیا، کسی کو نہیں دیا، بلکہ اس کا علم صرف اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ کیوں؟ ثقلت فی السماوات والارض، قیامت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، زمین و آسمان کے اندر بہت بھاری ہے۔ احادیث کے اندر آتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام اگر آپ سے کوئی سوال کرتے تھے تو آپ اس کا جواب دیا کرتے تھے اور خوش ہوا کرتے تھے کہ انہیں علمی ذوق اور علمی شوق پیدا ہو رہا ہے، دین کی معلومات کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہو رہا ہے، کوئی سوال کرتا آپ اس کا جواب دیتے۔ لیکن اگر کوئی قیامت کے بارے میں آ کر کے پوچھتا اور یوں کہتا متی الساعۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتائیے قیامت کب آئے گی، تو روایتوں میں آتا ہے اس سوال کو سن کر کے آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جایا کرتا تھا، آپ کا چہرے کا رنگ بدل جایا کرتا تھا، جو چہرے کے اوپر ایک خوشی کا ماحول ہوتا تھا وہ بدل جایا کرتا تھا، کبیدگی ظاہر ہوتی تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص نے آ کر کے یہی سوال کیا تو آپ کو تکلیف ہوئی اور یوں کہا کہ بتاؤ کہ تم قیامت کے بارے میں تو پوچھ رہے ہو کہ قیامت کب آئے گی، کیا تم نے اسے ہنسی کھیل سمجھ لیا ہے یا یہ سمجھ لیا کہ کوئی مہمان آنے والا ہے؟ تو پوچھا جا رہا ہے مہمان کب آئے گا، کس وقت آئے گا، آپ اس کے انتظار میں بے چین ہیں۔ کیا قیامت کو بھی ایسا ہی سمجھتے ہو؟ قیامت معمولی چیز ہے کہ آپ نے منہ اٹھایا اور سوال کر لیا قیامت کب آئے گی؟ بتاؤ تم نے قیامت کی کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اس لیے کہ قیامت آئے گی تو تم سب کو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور دنیا کے اندر جتنے تم نے کام کیے ہیں ان تمام کی ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے، ہر ایک کو بتانا ہے۔ تو کیا تم نے ساری تیاری کر رکھی ہے؟ جتنے سوال رب کی طرف سے ہوں گے کیا ان تمام کے جواب آپ کے پاس ہے؟ کیا تیاری کی ہے؟ تو وہ صحابی معصومیت کے ساتھ میں کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے کوئی تیاری نہیں کر رکھی ہے، مجھے کچھ پتا نہیں، بس میں تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں اور مجھے کچھ نہیں پتا ہے۔ بس یہ سن کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل جاتا ہے اور پھر کہتے ہیں اگر یہی بات ہے تو سنو، المرء مع من احب، جو آدمی دنیا کے اندر جس سے محبت کرے گا قیامت کے روز اللہ تعالی اس کا حشر اسی کے ساتھ میں کریں گے۔ اگر تم رب سے محبت کرتے ہو، اس کے رسول سے محبت کرتے ہو، تو قیامت کے روز تم اس کے رسول کے ساتھ میں ہوں گے، اور رسول جنت میں جائے گا تو تم بھی جنت میں جاؤ گے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی سے محبت کرنا بھی ہمیں ایمان کے اندر داخل کرنے کے ساتھ ساتھ جنت میں پہنچنے کا بھی ذریعہ ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ قیامت کے بارے میں ہمیں ہرگز سوال نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں لا تأتیکم الا بغتہ، اچانک آئے گی قیامت،
پتہ بھی نہیں چلے گا قیامت واقع ہو جائے گی، قیامت آئے گی اور احساس بھی نہیں ہوگا۔ لیکن حدیث کے اندر قیامت کی نشانیاں ذکر کی گئی۔ اگلے جملے کے اندر پھر یہی کہ کچھ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی تھے، قریشی حضرات تھے، انہوں نے یوں کہا کہ ہم تو تمہارے قریبی ہیں، تمہارے رشتہ دار ہیں، اگر تم قیامت کے بارے میں عام لوگوں کو اطلاع دینا نہیں چاہتے ہو تو ہم قریب کے ہیں، ہمیں اطلاع کر دو، ہمیں معلوم ہو جائے کہ قیامت کب آنے والی ہے۔ پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ چاہے قریب کے لوگ ہو چاہے دور کے لوگ ہوں، تمام کے بارے میں یہ عام جواب ہے کہ قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس میں ہے، لیکن لوگ سمجھتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں۔ احادیث مبارکہ کے اندر قیامت کی نشانی بیان کی گئی ہے۔ حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور سوال کیا، اسلام کس کا نام ہے، احسان کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ تمام جو دین کے شعبے تھے ان کے متعلق سوال کر کے پھر یوں بھی پوچھا تھا، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوال جو کرنے والا ہے اس سے زیادہ میں بھی نہیں جانتا ہوں، یعنی جتنا تمہیں علم ہے اتنا ہی مجھے علم ہے، اس کے علاوہ مجھے معلوم نہیں، بس رب کو معلوم ہے۔ تو حضرت جبریل نے پوچھا تھا کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں، تو آپ نے قیامت کی نشانیاں بیان کی تھیں۔ ان بہت ساری نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب بچے والدین کی نافرمانی کرنے لگے، حدیث کے اندر ہے ان تلد الامۃ ربتہا، کہ جب باندیاں اپنے آقا کو جنم دینے لگیں، جننے لگیں، تو سمجھ لو قیامت آ گئی ہے۔ حضرات محدثین اس جملے کے دو مطلب بیان کرتے ہیں کہ ایک مطلب تو یہ ہے کہ جب آدمی ایسا ہو جائے کہ اس کی اولاد اس کا کہنا نہیں مانتی ہے، والدین کا حال یہ ہو جائے کہ وہ بچوں کے سامنے بول نہیں سکتے، بچوں کا حال یہ ہو جائے کہ باپ کی عزت نہیں کرتے ہیں، ان کی پگڑیاں اچھالتے ہیں، ان کی نافرمانیاں کرتے ہیں، تو سمجھ لو قیامت آ گئی ہے۔ اگر اس حدیث کے ٹکڑے کا یہ مطلب لیا جائے تو میرے دوستو آج ہر گھر کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ بچے اپنے والدین کا کہنا نہیں مانتے ہیں، بچے اپنی ماں کا کہنا نہیں مانتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، تو یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اور دوسرا تھا ان تلد الامۃ ربتہا کا مطلب کہ جب باندیاں اپنے آقا کو جننے لگیں، یعنی غیر کے نطفے کو اپنے رحم کے اندر ڈال کر کے ان کو جنم دینے لگے، تو پھر سمجھ لو قیامت آ گئی ہے۔ اور آج یہ دور بھی چل گیا ہے، آپ دیکھیے بہت سارے نوجوان جوڑے وہ ہوتے ہیں کہ جو اولاد کے طالب تو ہوتے ہیں، اولاد کو چاہتے تو ہیں، لیکن اپنے بدن کی نمائش کے لیے، اپنے بدن کی حفاظت کے لیے لڑکی اپنے رحم سے بچہ پیدا نہیں کرنا چاہتی ہے، ڈاکٹر سے رابطہ کر کے دوسرے کی کوکھ کے اندر اپنے شوہر کا نطفہ ڈال کر کے اس کی پیدائش کا انجام دیا جا رہا ہے۔ بیبی ہیپی کے نام سے اس کو، بیبی ٹیوب کے نام سے اس کو، بیبی ٹیسٹ ٹیوب کے نام سے اس کو آج کل میڈیکل کے اندر جانا جاتا ہے کہ آج یہ عام ہو رہا ہے، کس کا نطفہ ہے کس کے رحم کے اندر جا رہا ہے، اور پھر وہ بچے پیدا ہو رہے ہیں، تو سمجھ لو قیامت آ گئی ہے۔ اگر حدیث کا یہ ٹکڑا بھی دیکھا جائے تو آج یہ چیز بھی عام ہوتی جا رہی ہے، اور یہ قیامت کی نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرما رہے ہیں۔ اور نشانی فرمائی کہ جب دیکھو کہ بھک منگے کمتر درجے کے لوگ عالی شان عمارتیں بنانے لگے، بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے لگے، چرواہے اور گڈریے اعلیٰ درجے کی کوٹھیاں بنانے لگے، تو سمجھو قیامت آ
آ گئی. اور پھر آپ نے ایک حدیث کے اندر فرمایا انا بعثت والساعة كهاتين. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اور قیامت کو اس طریقے سے بھیجا گیا ہے کہ میں آ گیا، میرے بعد میں فوراً قیامت آنے والی ہے. اس لیے قیامت کی تیاری کر کے رکھنی چاہیے، نہ جانے کس وقت کے اندر آ جائے. ایسی نشانیوں میں سے ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت کے اندر تشریف لائیں گے. ایسے ہی ایک دابہ آئے گا جو انسانوں کی طرح کلام کرے گا، اوپر سے وہ انسان کے مانند ہوگا، نیچے سے جانور کی طرح ہوگا. ایسے ہی ایک آگ نکلے گی ملک شام کی طرف سے اور وہ انسانوں کی طرف چلے گی، اسے بھی ہکایا جائے گا. اسی طریقے سے دجال ہے کہ وہ پوری دنیا کے اندر گھومے گا، جو ایمان والا ہوگا اس کو ختم اور جو اس کو قبول کرے گا اس کو چھوڑے گا. یہ بھی قیامت کی نشانی ہے. اور من جملہ ان میں سے ہے کہ یاجوج ماجوج دنیا کے اندر آئیں گے اور اتنی کثرت سے پھیلیں گے کہ تمام کے تمام ایمان والوں کو لقمہ اجل بنا دیں گے اور سارے کے سارے پریشان. پھر چند قسم کے لوگ ہوں گے جو ایمان والے ہوں گے، ایمان مضبوط ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان تمام کو اپنے ساتھ لے کر کے غار کے اندر چھپ جائیں گے اور پوری دنیا کے لوگوں کو وہ کھا کر کے ختم کر جائیں گے. یہ تمام نشانیاں وہ ہیں جو یکے بعد دیگر ایک دم سے واقع ہو جائیں گی. آج حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ جتنی قیامت کی نشانیاں احادیث صحیحہ کے اندر ذکر کی گئی ہیں وہ تمام کی تمام وجود میں آ چکی ہیں، بس چند باقی ہیں. یہ نہ سمجھا جائے کہ ابھی تو بہت سارے ہیں، حضرت عیسیٰ نہیں آئے ہیں، یاجوج ماجوج نہیں آیا، دجال نہیں آیا ہے، اسی طریقے سے سورج ابھی مغرب سے نہیں نکلا ہے، بڑا لمبا ٹائم ہوگا. تو اس مغالطے میں نہ رہیں. یہ تمام نشانیاں ایک دم سے واقع ہو کر کے قیامت بھی واقع ہو سکتی ہے. اس لیے انسان کو چاہیے کہ اگر قیامت کی ایک نشانی کا بھی اظہار ہو گیا تو فوراً ڈرتے رہنا چاہیے کہ نہ جانے اللہ کی طرف سے کب اس کی پکڑ ہو جائے اور کب قیامت آ جائے. اور قیامت کی دو قسمیں ہیں، ایک قیامت کبریٰ ہے اور ایک قیامت صغریٰ ہے. قیامت کبریٰ تو یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت حضرت اسرافیل سے سور پھونکنے کا حکم کریں گے تو جیسے ہی وہ سور پھونکیں گے ساری کی ساری کائنات ختم اور فنا ہو جائے گی. یہ تو بڑی قیامت ہے. اور قیامت صغریٰ یہ ہے کہ ہر انسان کی جب جان نکلتی ہے تو اس کے اوپر قیامت طاری ہو جاتی ہے. مرنے کے بعد بھی نہ عبادت کر سکتا ہے، نہ اللہ کی بندگی کر سکتا ہے، نہ دنیا کے اندر کوئی نیک کام کر سکتا ہے. تو اس کے لیے بھی قیامت طاری ہو گئی. کب آئے گی کسی کو پتہ نہیں. اس لیے اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے اس کی تیاری کر لینی چاہیے اور اللہ وحدہ لا شریک کے اوپر ایمان لا کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنا لینا چاہیے. اپنی منمانی کو، اپنی خواہشات کو، شیطان کو، نفس کو، تمام کو چھوڑ دینا چاہیے. اور جو عمر کے آخری پڑاؤ میں آ رہے ہیں وہ تو خود بھی جانتے ہیں نہ جانے کب بلاوا آ جائے، نہ جانے کب پکڑ آ جائے. اس لیے انسانوں کو چاہیے کہ فوری طور پر اللہ سے تائب ہو جائے اور اللہ سے توبہ کریں اور اس کے سامنے گڑ گڑائیں کہ قیامت کے آنے سے پہلے اے رب تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا. یہ اس آیت کریمہ کا نچوڑ اور خلاصہ ہے کہ قیامت کب آئے گی اس کے چکر وکر میں نہ پڑو، قیامت کب آئے گی اس کی بحث کے اندر نہ پڑو. بس تم تیاری کر لو کہ نہ جانے کس وقت کے اندر تمہاری پکڑ ہو جائے. یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کب آئے گی. قل انما علمها عند ربی، تو آپ کہہ دیجئے کہ اس کی خبر میرے رب کے پاس ہے. لا یجلیها لوقتها الا هو، وہ اس کو کھول دے گا اس کے وقت پر. ثقلت فی السماوات والارض، بڑی بھاری ہے وہ آسمانوں کے اندر اور زمینوں کے اندر. لا تأتیکم الا بغتہ، جب وہ آئے گی تو اچانک آئے گی. یسألونک کأنک
حفی عنہا، یہ سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں آپ سے، گویا آپ اس کی تلاش میں ہیں۔ قل انما علمها عند اللہ، تو آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم اللہ ہی کے پاس میں ہے۔ ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔